बदनसीबी है कि शाउनिस्ट ज़हनियत रखने वाले अफराद जो हैं वो पाकिस्तान ह्यूमन कमीशन के कोई बड़े अहदेदार रहते चले आए हैं, जिसमें अफरस याब खटक का नाम जो है वो सरफहरिस्त है। अफरस याब खटक का कोई इंटरव्यू जो पश्तो में कोई एक सहाफ़ी है, हसन खान यंग मैन, वो उससे कोई इंटरव्यू ले रहा है। मुझे तो सारी अब काफ़ी पश्तो भूल गई हुई है, लेकिन मैं मफ़हूम उसका जितना हिस्सा भी मैंने सुना है तो वो उसका मफ़हूम मुझे समझ लग गई है। मैं वो यहाँ बयान करूँगा कि ये किस तरीके से उस नौजवान सहाफ़ी ने उससे बड़ा लॉजिकल एक सवाल पूछा है, और ये देखो पूछा उसने कुछ है, ये ले कहाँ चला गया है, और वो भी मुकम्मल तौर पे झूठ बोल रहा है। तो बेहतर ये है कि आप ये क्लिप पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं अपना बयान दूंगा। से भी डेमोक्रेट लीडर हो लکه ظاهر خبره ټیک ده هو डेमोक्रेट डिक्टेटर بوته بیا دغه وی خدا خلک هغه واستو کنه په 71 2 3 کې د کوم کسان چې تاسو یادوي نو هغه ولې دا راوسته ولې هغه مجبور شو چې راځي راوسته چې د افغانستان څوک راولې چې موږ دا چې دا کنه چې د مجبورۍ خبرې هم لګ راشي یو قسم ته پښتو کې چې لالو پتو کولی حقیقت دا دی چې دلته خو بین الاقوامي لوبې به کنه یعنی پاکستان د امریکای زیر اثر او دا کم کتاب چې برژنس کې لیکل دی د افغان ټریپ نو دا هغه وخت چې افغان ټریپ په امریکای کار کو چې روسیان ویری مشتعلی کی او هغه افغانستان کې مداخلت او بیا چې دلته ورته د جنگ کوم چې کامیاب شو دی نو افغانستان کې دا صرف تاسو نو چې د افغانستان او پاکستان جی یہ جو پشتو کلپ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ حسن خان اس سے بڑا لاجیکل سوال کر رہا ہے کہ پاکستان میں بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی اور اس میں وہ اس تناظر میں یہ سوال کر رہا ہے کہ بھٹو کی جو ارلی سیونٹیز ٹو مڈ سیونٹیز حکومت تھی اور اس میں جو ہے یعنی جو بہت سارے لوگ وہاں چلے گئے افغانستان کے اندر، اور پھر ٹیررزم یہاں شروع ہو گیا، کشیدگی شروع ہو گئی دو ہمسایہ ممالک کے درمیان، اور اس کے اوپر جو ہے یہ اس سے سوال کر رہا ہے۔ اور اب اس کا سننا جواب کیا دے رہا ہے؟ جواب یہ دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دراصل یہ جو ہے نا یہ انٹرنیشنل کانسپریسی یا گیم تھی، یہ گیم تھی انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل گیم تھی، تو اس کو کھیل کون رہا تھا، اس کا پون کون بن رہا تھا؟ سامراجی طاقتیں جو ہیں وہ ان کی ایک کھیل تھی، گیم تھی، تو اس کے پلیئر کون بنا، یہ بھی تو اس کو بتانا چاہیے نا۔ اگر اس کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے تو اس کو نیچے بٹھا کے جوتیاں مارنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دا ڈے اس نے حکومت میں آیا، یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں اور چیلنج ہے کہ اس کو کوئی غلط ثابت کر کے بتائے، تو اس نے جو پہلی تقریر کی ہے داؤد خان نے، اس نے یہ کہا ہے کہ میرا پوری دنیا کے ساتھ امن، دوستی، محبت کا میسج ہے، ماں سوائے پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ میرا ڈسپیوٹ ہے، دشمنی ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ پہلے دن سے ہی جس دن یہ پاور میں آیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے کشیدگی کا آغاز کر دیا، اور اگر یہ انٹرنیشنل گیم تھی تو اس کا پلیئر بھٹو نہیں تھا، داؤد تھا، یا یہ لوگ تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یا بعد میں گیا یا اس۔ تو یہ آؤ بتاؤ، انٹرنیشنل اگر گیم تھی تو کھیل کون رہا تھا؟ تو پھر یہ
جو بات کر رہا ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل گیم تھی سامراج کی اور یہ اور وہ، اشارہ تو غالباً اس کا پاکستان کی طرف ہے، لیکن بھٹو نے تو یہ نہیں کہا کہ میری ساری دنیا کے ساتھ دوستی ہے با سوائے افغانستان کے ساتھ، کہنے والا داؤد ہے. اوکے، بھٹو نے پشتون ظلمیں نہیں بنائی، بنانے والا کون ہے؟ سردار داؤد ہے. اوکے، بھٹو نے افغانستان کا کوئی منسٹر اسیسینیٹ نہیں کروایا، کروانے والے افغانستان کے اور یہ کیا بولتے ہیں افر سیاب خٹک اور ان کو یہ لوگ ہیں. کس کی ایما کے اوپر اس کو سیف ہے جو پیسیج اور ہیون کی کہاں ملی؟ افغانستان کے اندر کرنے والے یہ تھے. لہذا داؤد خان انٹرنیشنل جو سامراجی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے تو یہ لوبا یہ گیم کھیل رہا ہے. اوکے، وہ جناب علی پاکستان کے ایئر لائنر میں پیسنجر ایئر لائنر میں بم پلانٹ کرتے ہیں، فلائی جا رہی ہے کیا نام ہے کراچی ٹو پشاور، یہ فارچونیٹلی وہ بم بلاسٹ نہیں ہوا. اوکے، پاکستان نے کابل کی کسی بڑی بلڈنگ کے اوپر بم نہیں لگایا، بھٹو نے نہیں لگایا، کیا بولتے ہیں یا نو سردار داؤد نے کیا ہے. وہ وابڈا کی وہ جو اس زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی بہت بڑی بلڈنگ لاہور میں، وہ وابڈا ہاؤس تھا، وہاں بم بلاسٹ کروایا ہے. لاہور کے اسٹیشن کے اوپر بم بلاسٹ کروایا ہے. زو کے اندر جو ہے لاہور زو پبلک پلیس ہے، لارنس گارڈن جو لوگ شام کو وہاں گھومنے جاتے ہیں وہاں بم بلاسٹ انہوں نے کروائے ہوئے ہیں. بھٹو نے باغ بابر میں بم بلاسٹ نہیں کروایا. چلیں تو ٹھیک ہے، انٹرنیشنل گیم تھی پر کھیل کون رہا تھا یہ تو بتائیں. اچھا، کیا بولتے ہیں یا کافی نہ بود کے دودھ شد، آگے کیا بکواس کر رہا ہے. یہ دیکھو یار یہ کیسے اب میں کیا کہوں. آگے یہ کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر کیا نام ہے اس کا برنسکی، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، اس میں یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے غالباً وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ویسٹ کا یا امریکہ کا جو ہے وہ غلام ہے یا اس کے اندر ہے. یہ تو پہلی بات چلیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ آئی انڈرسٹینڈ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس ٹائم کی یہ بات کر رہا ہے 70s کی، اس زمانے میں پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں تھا، پاکستان امریکہ کے اتحاد سے باہر نکل چکا تھا. یہ بھٹو کی دور حکومت تھی. اوکے، لیٹس سے کہ اگر وہ امریکہ کا ہی زیر اثر ہوتا پاکستان بھٹو کے دور میں بھی، تو پھر مجھے بتاؤ افغانستان کس کے زیر اثر تھا؟ ہندوستان کے نہیں، رشیا کے نہیں. شیم آن یو. تو افغانستان مکمل طور پہ 50s سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ تو سوویت سامراج کے زیر اثر آ گیا ہوا تھا. صرف تم کو پاکستان یاد آتا ہے کہ یہ امریکی بلاک میں چلے گئے تھے، تو وہ کون سا کوئی اسلامی بلاک میں آ گیا تھا وہ بھی تو کمیونسٹوں کے بلاک میں تھے. فوج وہاں بنتی تھی، ہاسپٹل رشین آ کے بناتے تھے، روڈز جو ہیں وہ رشین آ کے بنا رہے ہیں، ہر قسم کی سپورٹ، ہر قسم کا جو سارا ویپنری ڈیفنس سسٹم تھا وہ رشین تھا. اوکے، پیسے یہ روس سے بھی لیتے تھے، انڈیا سے بھی لیتے تھے. تو وہ تو جناب آزاد ان کی خارجہ پالیسی. یہ کہو نا پھر صرف پاکستان ہی تھا جو مغرب کے
کا غلام یا اس کے زیر اثر یا اس کا اتحادی تھا. یار اس قسم کے یہ لوگ آ کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہیں. اس کو جو ہے نا وہاں بیچ دو پاگل خانے. یہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. جل کے حسد کر کے یہ اپنا سینس لوز کر چکا ہے. ہسٹری کو مس کر رہا ہے. تو پاکستان کو تانا دے سکتا ہے بشرط کہ افغانستان کسی سامراجی بلاک کا حصہ نہ ہوتا تو بہرحال یہ ہاں آگے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ اسی وقت سے، یعنی کیونکہ وہ سوال جو ہے بھٹو کے ٹائم کا ہے کہ برنسکی نے لکھ دیا ایک کتاب کے اندر، وہ جو پولش جوش جو بھی تھا وہ مادر چود، وہ کہ جی وہ اس نے اپنی کتاب کون سی ٹریپ افغانستان سم تھنگ لائک اس کا نام لے رہا ہے کہ جی وہ اس میں جو ہے کہ یہ منصوبہ بندی تھی کہ رشین کو انوالو کیا جائے، مشتعل کیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں اپنی آرمی کو وہاں بھیجیں، اور اس کے بعد وہاں ان کا جو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں ان کا وہ ہو جائے، کیا مطلب ہے، ویتنام دوسرا بن جائے. اس نے ڈیڈنٹ یوز اپنا ویتنام کا نام تو نہیں لیا، لیکن دیٹ واٹ ہی مینٹ، اور اس میں وہ امریکن کامیاب ہو گئے. اچھا اب اس شخص کے مطابق داؤد خان کا حکومت میں آنا، داؤد خان کا پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کرنا، پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی ہونی، اس کے بعد داؤد خان جو ہے وہ پرچمیوں کی سپورٹ کے ساتھ حکومت میں آیا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ پاکستان کے خلاف اور پشتونستان مسئلے کا سٹینڈ، اور بلوچ اور یہ اور وہ. اوکے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں برنسکی یا امریکن پالیسی کے تحت ہو رہی تھیں کہ وہاں جواز پیدا ہو کہ رشیا آ جائے. یار ویسے ایسے اور اس کو پاگل خانے چھوڑ کے ہو بہن چود کو. دیکھو بھئی بات کیا ہے، بات یہ ہے اب یہ برنسکی کو خدا کا اگر یہ درجہ دیتا ہے تو دے کہ اس نے جو کتاب میں لکھ دیا ہے کہ ایسے ظاہر شاہ کی حکومت ختم ہوگی، ایسے ان کا ایک پرائم منسٹر جو انٹلیکچوئل تھا اس کو مار بھی قتل بھی کر دیا جائے گا، یہ وہ ظلم ہے. تو وہ ایسے جناب وہاں پھر غلبہ داؤد حکومت میں کس کا ہوگا؟ پرچمیوں کا ہوگا، اور پرچمی رج کے کھل جل کے وہ پالیسی بنائیں گے جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر وہ ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ روس آ جائے. دیٹ واٹ ہی مین. اتنی لمبی پالیسی، اوئے ہوئے 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 کہ پہلے کمیونسٹوں کو رول دو. ظاہر ہے اس کا دور جو تھا داؤد کا، اس میں تو ٹوٹل ڈومینیشن پرچمیوں کی تھی، کچھ خلقی بھی تھے، لیکن بہرحال. اور پھر وہ یہاں جو ہے پاکستان افغانستان کے اندر ایک ایسی تحریک چلائیں جو آہستہ آہستہ جو ہے وہاں ایک سور ریولوشن کا بنیاد بنے. سور ریولوشن میں جو ہے پہلے ترکی کا مرڈر کرے وہ حفیظ اللہ امین، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حفیظ اللہ امین بادشاہ بن جائے اور وہ لاکھوں لوگوں کا مرڈر کر دے، اور مجاہدین جو ہیں وہ پاکستان میں آ جائیں، ان کو سی آئی اے پھر ٹریننگ دینی شروع ہو جائے گی، بم دیں گے، کلشنکوف دیں گے، پیسے دیں گے، یو نو آل دیٹ. اور پھر وہ انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دیں گے افغانستان کے ریولوشن کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ریولوشن ویک ہو جائے گا، اور اس کے ریولوشن کے ڈیفینس کرنے کے لیے سوویٹس مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی فوج کو وہاں بھیجیں، اور پھر ہم وہاں پر ان کا ویتنام بنائیں گے. یہ کہہ رہا ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. سو سیڈ کہ ایک پڑھا لکھا آدمی
جو افغانستان میں رہا تو ہے لیکن اندھوں کی طرح گونگوں کی طرح رہا ہے، یا یہ ہے کہ گونگا شیطان ہے، سچ جانتے ہوئے بیان نہیں کر رہا. اوکے، تو یہ ایسے لوگ جو ہیں اس قسم کا بیانیہ دے کے اپنی قوم کا نقصان کرتے ہیں. ایسے ممکن نہیں کہ بھٹو کے دور میں ہی یہ انٹرنیشنل پلاننگ بننا شروع ہو گئی کہ بھی وہاں رشینز کو لے آیا جائے گا. ایسے یہ تو خدائی ترتیبیں جو ہیں وہ اللہ کے پلان جو ہیں وہ صدیوں اور لمبے عرصے تک، کیونکہ اللہ ہر شے سے واقف ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے اس سے واقف ہے. اوکے، اور یہ جو جناب اللہ کا سٹیٹس وہ برنسکی کو دے رہا ہے کہ یہ 10 سال پہلے ہی انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ رشین آئیں گے. نہیں، یہ وجہ نہیں تھی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. بات یہ ہے، دا فیکٹ از کہ جب یہ سور ریولوشن ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ریزن کیا تھا، ناکام ہونے کا ریزن کیا تھا؟ خلقی پرچمیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. خلقی پرچمیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. رشینز کی جہاں تک انوالومنٹ کی بات ہے، ظاہر شاہ کے وقت میں کہ رشین انوالو نہیں تھے؟ کیا رشین ایڈوائزر وہاں نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ اتحادی نہیں تھا جو افغان کہتے کہ جی یہ کمیونسٹ وہاں آگے ہیں یا ان کا اثر ہے لہٰذا ہم اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، پاکستان جا کے تو وہاں ٹریننگ لیتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں؟ اس وقت بھی تو وہی تھا. اوکے، اور کسی بھی افغان جو ہے وہ اس نے تو اعتراض نہیں کیا کہ افغانستان جو ہے کیوں اس کا الائی بنا ہوا ہے، بلکہ وہ وہاں برزنیف آیا ہے یا دوسرے پریزیڈنٹ خراشوف وغیرہ آئے ہیں تو ان کے تو بڑے زبردست استقبال ہوتے رہے ہیں لانگ بیفور کیا بولتے ہیں سور ریولوشن، اپریل 78 ریولوشن سے پہلے. تو یہاں ایسے بے منطقی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ظاہر شاہ کے وقت میں فوج جو ہے کہاں جا کے بنتی تھی؟ سوویٹس میں، پہلے ترکی پھر بعد میں سوویت میں شروع ہو گیا. اوکے، افغانوں نے تو اعتراض نہیں کیا کہ تم داریوں کے ملک میں جا کے کیوں فوج بنا رہے ہو. کیا افغان تو خوش تھے. افغان جو بھی جیسے پاکستان ہندوستان سے لوگ ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ اور ویسٹ کے کنٹریز میں جاتے ہیں، اسی طرح سوویٹس کا میں جاتے تھے افغان، اور جب وہ واپس آتے تھے اپنے گاؤں میں تو لوگ ان کو ہار ڈالتے تھے کہ جی یہ ڈاکٹر بن کے آ گیا یا پروفیسر بن کے آ گیا ہے. یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ کمیونسٹ بن کے آ گیا، حالانکہ ڈاکٹر بنتا نہ بنتا کمیونسٹ بن کے وہ ضرور آ جاتے تھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ان لوگوں کو لگام دینے والا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. ان کو آگے جو یہ جو کہہ رہا ہے، جو ریکارڈ نہیں ہو سکی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ داؤد خان اور بھٹو کی مثال دے رہا ہے کہ ادھر سے داؤد خان کا مرڈر ہو گیا، ادھر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ اور وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ داؤد خان کی حکومت کو ختم کرنے والوں کے سپورٹ تو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ داؤد خان کی حکومت کس نے ختم کی؟ کمیونسٹوں نے ختم کی نا. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی جس کا آپ نے نمک کھایا ہے وہاں رہے ہیں اور بڑی عیاشیاں کی ہیں، وہ ایکچولی سامراج کا ڈرٹی گیم کھیل رہے تھے افغانستان کے اندر. داؤد کھیل رہا تھا، آپ کھیل رہے تھے، بھٹو نہیں کھیل رہا تھا. یو انڈرسٹینڈ؟ اور پھر دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا پٹھان قوم کا ہیرو سمجھتے ہیں یا نیشنلسٹ اور آل دیٹ. یعنی ان کی بے حسی اور ان کی ظالمانہ رویہ دیکھو. ایک طرف تو پشتون قوم کے حقوق کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان خاد کے ایجنٹوں کے ساتھ بیٹھ کے ووڈ کے جام اچھال رہے ہیں کہ جو بتاتے تھے کہ آج جن پیر صاحب ایک ہوتا تھا، جن کیا اس کا وہ ایک ٹیررسٹ تھا جس کو کارتے سے میں انہوں نے وہ بہت بڑا بنگلہ دیا ہوا تھا، وہ اپنے ایجنٹ اور خود بھی جا کے پشاور میں اور ادھر ادھر بم بلاسٹ کرتا تھا.
کبھی 50 لوگ پشاور کے بس اسٹیشن کے اوپر شہید ہو گئے ہیں، کبھی 10 مارے گئے ہیں، کبھی 20 مارے گئے ہیں، اور یہ جیسے ہی کابل میں خبر آتی تھی تو وہ جشن منایا کرتے تھے، اور ان جشنز میں یہ لوگ شریک ہوتے تھے. مرنے والے کون تھے، شہید ہونے والے کون ہوتے تھے؟ وہ پشتون ہوتے تھے، اور یہ کابل میں جشن منایا کرتے تھے. یہ نیشنلسٹ ہیں؟ کمال ہو گیا. منافقت کی بھی حد ہوتی ہے. یہ تو پشتون ویلیوز کے بھی رکھوالے نہیں ہیں. دیکھیے سردار داؤد خان جو ہے، اس نے بھٹو کو کہا کہ میں ڈیورن لینڈ کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں تم سے چاہیے، نہ پیسہ نہ کوئی اور چیز. ہاں بس مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان کو، میں نے اپنا چھوٹا بھائی دوست وغیرہ کہا ہوا ہے، ولی خان اور یہ جتنے بھی بندی تھے، جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان کو رہا کرو. بھٹو نے کہا میں کر دوں گا. اوکے. یعنی وہ دیکھو، اس کو احساس رہا. فارسی جانتا تھا یا پشتو اتنا لنگی نہیں پہنتا تھا، لیکن پشتو ویلیوز کا اس نے کہا کہ میں نے ان کو دوست یا بھائی کہا ہوا ہے، ان کو تم سزا نہ دو، ان کو چھوڑ دو. اور یہ جو بہت مہا کمپرس بنتے ہیں اور یہ بنتے ہیں، یہ جناب علی اسی شخص کو، مارنے والوں کو جا کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں تاہو ٹولو نہ غٹ انقلابی دے، کہ تم بہت بڑے انقلابی ہو کہ تم نے داؤد خان کے بچے کو مار دیا ہے. اور داؤد خان 2 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، میں کچھ نہیں چاہتا، ان کو رہا کر دو، کیونکہ میں نے ان کو اپنا چھوٹا بھائی یا دوست کہا ہوا ہے. حالانکہ پشتون ویلیوز تو بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں. تو اتنے کمزور لوگ کیسے اپنے آپ کو پٹھان کہہ سکتے ہیں؟ اگر پٹھان خود کو کہنا ہے تو حاجی شاہ زمان جیسے بن کے دکھاؤ. اور بہت سارے نام ہیں، اب میں کیا بتاؤں. ان مزدور کسان لوگوں کے جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے ہر قسم کا نقصان برداشت کیا، لیکن کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا. انہوں نے پشتون ویلیوز کا خیال رکھا، تم نے نہیں رکھا. تم اپنے ادھر شہید ہونے والے ہیں، ان کے اوپر کبھی کنڈیم کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ اتنا کہہ دیتے کہ بھی دیکھو پشاور کے اندر اگر تم نے بمب لگانے ہیں تو خدا کے لیے سویلینز کو نہ مارو. انہوں نے کبھی کہا ہے وہاں بیٹھ کر؟ ترکئی سے لے کر ڈاکٹر نجیب کی حکومت تک میری ایج کے لوگ جانتے ہیں جو پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں کہ کتنے ہزارہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی خاد کی بمبنگ سے. اور کس کی انسٹرکشنز کے اوپر؟ ڈاکٹر نجیب اللہ کی، جس کو یہ شہید کہتے ہیں. حالانکہ اس نے کئی بار خود کو اپنا کمیونزم کے اوپر کہا ہوا کہ کمیونسٹ، یہ وہ کسی کمیونسٹ کو اسلامی نقطہ نظر سے تو کسی کمیونسٹ کو جو ہے شہید نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتا آخر میں کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ آ کر پہلے پبلکلی یہ کہتا ڈاکٹر نجیب کہ میں کمیونزم کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، یہ میرا غلط نظریہ تھا، میں تائب ہوتا ہوں، اور جتنا بھی میں نے کمیونزم کی فیور کی ہے، یہ میں نے کہا ہے، اس سے واپس کر کے ان سارے ورڈز کو واپس لیتا اور اعلان کرتا کہ اب میں پھر اس کو ہم جیسے مر گیا، جیسے بھی ہوا اس کا، وہ بھی الزام پاکستان پر ہی لگاتے ہیں. چلے خیر، یہ تو انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. یہ تو دنیا کی واحد قوم ہے جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. جیسے اسلام کا نظریہ ہے نا کہ پیغمبر معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کا بھی یہی ہے. اعلان تو نہیں کرتے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ افغان جو ہے کبھی غلطی نہیں کرتے. کبھی انگریز کی غلطی ہے، کبھی شوروی کی غلطی ہے، کبھی پاکستان کی غلطی ہے. ساری غلطیاں تو زیادہ تر پاکستان کی ہیں. کبھی جناب ایران کی غلطی ہے، کبھی تاجکستان کی غلطی ہے. ہماری غلطی نہیں ہے. کیا آپ معصوم ہیں؟ چلو نہیں، غلطیاں ہم خود کرنے والے ہیں، الزام ہم دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. یہ سچائی ہے، اور مسلمان وہ ہے جو سچائی پر قائم ہو. خیر، تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ جناب علی، یہ لوگ جو ہیں
ان کا دیکھیے میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، ریممبر مائی ورڈز، کہ اگر یہ پشتون قوم کے خیر خواہ ہوتے تو پاکستان اور افغانستان کے اندر بسنے والی پشتون قوم کو نزدیک لاتے، اوکے، اور کہ جی وہ پنجابی بیشنگ اور بھٹو بیشنگ اور یہ اس سے باز آتے۔ جو پروسیس ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، جس کو سبوتاج کرنے میں ولی خان اینڈ فیملی کا بڑا ہاتھ ہے، اوکے، وہ یہی تھا کہ یہ دو ہمسایہ ملک نزدیک آئیں، یہاں ٹریڈ ہو، لوگ بہت بڑا پلان تھا، اسلامی ورلڈ کا کانسیپٹ تھا۔ بھٹو واز ٹرائنگ ٹو پل ہم ان اسلامک بلاک، کیا بولتے ہیں اس کو، داؤد کو، اوکے، اور یہ نیشنلسٹ وغیرہ جو تھے، یہ میں جانتا ہوں جب ہم کابل میں ہوتے تھے، خدا کی قسم یہ لوگ جتنے بھی تھے وہاں پر یہ افغانیوں کو یہی کہا کرتے تھے، یہ پشتون نہیں ہے، یہ پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ یہ لوگوں کی منٹیلٹی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ہی ریفیوز ٹو، کیا میرے بھائی کے لیے جو ہے کینسر کے اسپتال کے لیے اس نے ریفیوز کیا تھا، کس بات پر؟ کہ یہ پنجابی ہے اور اس کا کیا نام ہے اور اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ آج آ کے ہیومن کمیشن کے وہ بنے، یہ بنے۔ میں تو کہتا ہوں، میں نے تو خیر صرف ابھی یہی اس کا سٹیٹمنٹ سنا ہے، باقی میں پھر سنوں گا، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری چیز کا انڈرسٹینڈ کر کے ہی آدمی ایک بات کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پشتو میں ہے تو ایفرٹس لگانا پڑتے ہیں مجھے اب سمجھنے میں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو میں اور بھی موقعوں کے اوپر ایک بات اس کا میں خلاصہ یہ بیان کر دوں، وہ یہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تاریخ کو مسخ کر رہا ہے۔ قطعاً ذوالفقار علی بھٹو کا واحد دور تھا جب ذوالفقار علی بھٹو سامراج کے بلاک سے نکل کے آزاد خارجہ پالیسی بلکہ اسلامی پالیسی بنا رہا تھا، اور وہ اسلامی ممالک کو اکٹھا کر رہا تھا۔ ہی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ انٹرنیشنل کانسپریسی اور گیم۔ اگر کوئی تھا تو یہ تھے، داؤد خان تھا، خلقی تھے، پرچمی تھے، ناٹ بھٹو، اوکے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، یہ تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، یہ سب کی ساری غلطی جو تھی یہ انہی کی تھی۔ دے اسٹارٹیڈ آل دیٹ بیک ان 1947 میں، دے اسٹارٹیڈ انٹرفیئرنگ ان پاکستان۔ پاکستان کا جو بھی نقصان، یار انہوں نے ہمیشہ حملے کیے ہیں پاکستان کے اوپر، آج یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ وہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور یہ تھا وہ تھا، دے ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ اٹ۔ کیا ظاہر شاہ بیگ نہیں کرتا رہا امریکہ سے اسلحہ لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے؟ اور پھر یہ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ داؤد بھی جو نزدیک ہوا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ بھی 1975 کا جو ٹور تھا اس کا، 74 یا 75 کا، کیا بولتے ہیں، ایران گیا تھا وہاں، اوکے، سردار داؤد وہاں شاعران نے اس کو کہا کہ پاکستان کی بیشنگ اور یہ پالیسی سے باز آؤ، اوکے، ورنہ تم آئسولیٹ ہو جاؤ گے۔ بھٹو نے مجھے بتایا ہے کہ یہ پشتونستان بنا رہا ہے، تو لیٹ سے اگر پشتونستان بن گیا تو کیا تاجکستان اور پنجشیر اور یہ علیحدہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بلکہ یہ ڈیوائڈ زیادہ ہو جائے گی تمہاری۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہی میسج داؤد کو دیا تھا، دین ہی کیم ٹو انڈرسٹینڈ۔ پھر کرنل قذافی کے ذریعے بھٹو نے ان کو بہت بڑی رقم دی تھی، افغانستان کے پریزیڈنٹ، کیا نام ہے اس کا، داؤد وغیرہ کو۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پر سارا جھوٹ بول رہا ہے۔ انشاءاللہ میں باقی بھی سارے اس کا جو پہلے نقطے کے اوپر وہ میں نے واضح کر دیا ہے، اگرچہ اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں جب بھی دوسرے بھی نقطے اس کے سنوں گا تو آئی ول کم دیئر ٹو ایکسپوز ہم انشاءاللہ۔